بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس وقت کاشانِ بصیرت کے پلیٹ فارم پر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور ہم اس کے الحمدللہ پارٹ نمبر 44 پر مل کر بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے۔ پارٹ 44 ہے، جبکہ صفحہ نمبر 612۔ اور یہ بتا دیتی ہوں کہ جو ہیڈنگ ہم نے پڑھنی شروع کی تھی وہ تھی امام صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش۔ اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں مختلف 3-4 پیجز ہم پڑھ چکے ہیں۔ آئیے پیج نمبر 612 سے آج کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام خلفاء کے گلیوں میں ہڈی کی مانند اٹکے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام خلفاء کے گلوں میں ہڈی کی مانند اٹکے ہوئے، نہ وہ آپ علیہ السلام کو جان سے مار سکتے تھے اور نہ ہی آپ کو وطن بدر کر سکتے۔ اگر میرا اور آپ کا شجرہ مبارک ایک نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام کا بہت بڑا حشر کرتا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہماری عیب جوئی کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کے بارے میں ان لوگوں کی باتوں کا ذرا اعتبار نہ کیا کرو جن پر خدا نے جنت حرام کر دی ہے اور جہنم جن کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ بے شک جو چغلی کرتا ہے اور جھوٹا گواہ اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے میں شیطان کا شریک و مددگار ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند بزرگ و برتر کا ارشاد ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ پھر لکھا ہے اے منصور، جب تک تم نیکی اور احسان کا حکم دیتے رہو گے، لوگوں میں قرآن کے احکام کو نافذ کرتے رہو گے اور اطاعت پروردگار کے ذریعے شیطان کی ناک رگڑتے رہو گے، تو ہم تیرے ناصر و مددگار اور تیری حکومت کے ستون و ارکان بن کر رہیں گے۔ اگرچہ کہ تیری وسعت فہم، حسن تحمل اور تعلیمات و آداب الہی کی معرفت رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو تم سے تعلق جوڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو، کیونکہ عطا و بخشش کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ صلہ رحمی کرنے والا شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے اور وہ اس کے باوجود صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنے پر کرے، پس تو صلہ رحمی کر، اس سے تیری عمر میں اضافہ ہوگا اور بروز محشر تمہارا حساب ہلکا ہوگا۔ پھر لکھا امام علیہ السلام کا نصیحت برا بیان سن کر منصور نے کہا کہ آپ کے سچ کہنے کی وجہ سے میں نے آپ کا عذر قبول کیا، اور آپ کے معزز و محترم ہونے کے پیش نظر میں نے آپ علیہ السلام سے درگزر کیا۔ اب آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں کہ جس سے میں نصیحت حاصل کروں اور جو مجھے ہلاکتوں سے صحیح طور پر متنبع کر دے۔ پیج نمبر 613۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم حلم و برداشت سے کام لو، کیونکہ یہ علم کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے۔ عین لام میم۔ اور جب غلبے کے تمام اسباب فراہم ہو جائیں تو اپنے آپ پر قابو رکھو، کیونکہ اگر تم ہر وہ کام کر جاؤ گے جو تمہارے اختیار میں ہوگا تو اس شخص کی مانند ہو جائے گا کہ جس نے اپنا غصہ نکال دیا ہو یا کینہ ظاہر کر دیا ہو، یا وہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی شجاعت و بہادری کے تذکرے کیے جائیں۔ اگر تو کسی مستحق یعنی واقعی گناہ گار کو سزا دے گا تو تو عدل کرے گا، اور میرے نزدیک عدل سے بڑھ کر کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ اور جس حالت یا صفت پر شکر کرنا واجب ہو جائے وہ اس حالت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے جس پر صبر کرنا واجب ہوتا ہے۔ منصور نے کہا آپ علیہ السلام نے بہت ہی اچھی اور مختصر انداز میں نصیحت کی، اب ایسا کریں کہ مجھے اپنے جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے شان میں کوئی ایسی حدیث سنائیں کہ جو عامہ نے روایت نہ کی ہو۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بیان کیا گیا میرے بابا، اور آپ علیہ السلام نے نقل کیا میرے جد بزرگوار سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا اس رات میری نظر کو تیر کی ایک مار کے برابر کھولا گیا، اس طرح جس طرح ایک سوراخ دیکھتا ہے۔ اس رات خدا نے مجھے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں 3 باتوں کی وصیت کرنے کے لیے پکارا، یا محمد۔ میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اس نے فرمایا
یہ ہم ترجمہ پڑھیں گے پیج نمبر 614 پر. اس نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ بے شک حضرت علی علیہ السلام اہل تقویٰ کے امام، سفید پیشانیوں والوں کے رہنما اور مومنوں کے سردار ہیں، جبکہ مال ظالموں کا سردار ہے. اور یہی وہ کلمہ ہے جو میں نے متقی لوگوں کے لیے لازم قرار دیا ہے، اور وہی اس کے صحیح حقدار اور اہل تھے، لہٰذا آپ انہیں اس بات کی بشارت دیجیے. یہ انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو اس کی بشارت دی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہاں بھی ذکر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، آپ کا ذکر رفیع اعلیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. یہ حدیث سن کر منصور نے کہا کہ یہ انورٹڈ کاما کہ یہ خدا کا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اب آئیے ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آ گئے. لکھا ہے حسنی سادات کے بارے میں منصور کا موقف، اور ہم اس کے بارے میں اب تفصیل جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سابقاً معتمر میم واو تے میم رے الف لام الف بے واو الف ہے حمزہ، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے معتمر الابوا کے عنوان کے تحت ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں بنی عباس اور حسنی سادات نے اجتماع کیا تھا اور محمد بن عبداللہ بن حسن بن الحسن المجتبی المعروف نفس زکیہ کی اس بات پر بیعت کی تھی کہ بنو امیہ کے خلاف قیام کی کامیابی کے بعد وہ خلیفہ قرار پائیں گے، مگر اس کارروائی کے کچھ ہی عرصے بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان سچ ثابت ہو گیا، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکومت بنی عباس کے حصے میں آئے گی، نہ کہ آل حسن کے حصے میں. پھر لکھا ہے کہ جب حکومت بنی عباس کے ہاتھوں میں آئی اور ابو عباس صفح نے زمام اقتدار کو سنبھالا تو عبداللہ بن حسن کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم عام لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے، اور ان کے والد نے بھی ان کے رہنے کی جگہ کو لوگوں سے وقفی رکھا. بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ نے ابو عباس صفح سین فے الف ہے کے خوف سے اپنے بیٹوں کو چھپا دیا تھا کہ کہیں وہ ان سے غداری کا مظاہرہ نہ کرے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن حسن عباسی انقلاب کے بعد کے وقت کو غیر محفوظ سمجھتا تھا اور وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کے بیٹوں کے لیے فضا سازگار ہو جائے. اگلی پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا وجوہات کے علاوہ اس کی ایک وجہ بریکٹ میں لکھا ہے محمد کے لیے اور پھر بریکٹ کلوز ہو گیا غیبت ثابت کرنا ہو، کیونکہ ان کا مقصد اسے مہدی موعود قرار دینا تھا، میم واو عین واو دال، جبکہ احادیث میں اس بات کا ذکر موجود تھا کہ مہدی موعود پہلے غائب ہوں گے اور بعد میں ان کا ظہور ہوگا. بہرحال ابو عباس صفح نے بھرپور کوشش کی کہ اسے اس جگہ کا کوئی سراغ مل جائے جہاں محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کی ساری کوشش رائے گاں گئی. پیج نمبر 616. اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا. اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں محمد میرے مقابلے میں نہ آ جائے اور میرے خلاف قیام نہ کرے. صفح نے تھوڑا عرصہ ہی حکومت کی اور وہ مر گیا. پھر اس کا بھائی منصور دوانیقی برسر اقتدار آیا اور اپنے سیاسی حریفوں اور حکومت کے دشمنوں کا خاتمہ کرنے لگ گیا، اور محمد و ابراہیم کے غائب ہونے سے منصور کی زندگی کا سکون چھین رکھا تھا. چنانچہ منصور نے بڑی لشکر کشیاں کی اور بڑا مال خرچ کیا تاکہ وہ محمد و ابراہیم کو تلاش کرے یا اس جگہ کا کوئی پتہ لگا لے کہ جہاں وہ دونوں چھپے ہوئے تھے، لیکن اس کی ساری کوششیں بے سود اور تمام تر تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں. اگلا پیراگراف ہے کہ اس موضوع کے تحت مورخین نے بہت کچھ ذکر کیا ہے، لیکن ہم ان تفصیلات کو یہاں بیان کرنے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں اپنے موسوعہ میں ذکر کر دیا ہے. اکثر و بیشتر منصور محمد و ابراہیم کے والد عبداللہ بن حسن سے بصد اصرار ان کے رہنے کی جگہ کے بارے میں پوچھتا تھا، مگر وہ آگے سے لا علمی کا اظہار کر دیتے تھے. پھر منصور نے بغداد میں عقبہ بن مسلم ازدی کو بلایا اور اسے بہت سے تحائف اور ہدایات سمیت ایک خط دے کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ عبداللہ بن حسن کے پاس جا کر انہیں یہ تحفے تحائف اور خط پیش کرے اور خود اہل خراسان میں سے بتا کر ان کا شیعہ ظاہر کرے اور ان سے پوچھے کہ ان کا بیٹا کب منصور کے خلاف قیام کر رہا ہے. آگے لکھا ہے منصور کی خاص منصوبہ بندی کے تحت یہ شخص مدینہ آیا اور اس نے عبداللہ بن حسن کے دل کے بہت سے راز ان کی زبان سے اگلوا لیے. اس کے بعد یہ منصور کی طرف واپس چلا گیا اور ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دیں. چنانچہ اسی سال منصور نے حج کیا اور مدینہ میں اپنے والی ریاح بن عثمان بن حیان المری کو حکم دیا کہ وہ آل
امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر لے۔ اب ہم اس سلسلے میں بعض مورخین کے بیانات کو قلم بند کرتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تاریخ کامل ابن اسیر میں آیا ہے کہ علی بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی کہتے ہیں کہ ہمیں مقصورہ میم قاف صاد واو ر میں باب ریاح ر یہ الف ہے کے پاس حاضر کیا گیا تو آزن الف مد آ زال نون آزن نے کہا یہاں جو بھی آل حسین علیہ السلام کے افراد موجود ہیں وہ باب المقصورہ سے داخل ہوں اور باب المروان سے نکل جائیں، پیج 617۔ پھر کہا یہاں جو آل حسن علیہ السلام کے افراد موجود ہیں اب وہ داخل ہو جائیں، چنانچہ باب مقصورہ سے یہ داخل ہوئے اور باب مروان سے جیل کے کارندے داخل ہوئے۔ پھر اس ریاح بریکٹ میں لکھا ہے ریاح ر یہ الف ہے بریکٹ کلوز ہو گیا کہ پھر اس ریاح نے ہتکڑیاں منگوا کر آل حسن علیہ السلام کے ان تمام افراد کو اپنی قید میں لے لیا جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور ان کے نام درج ذیل ہیں: عبداللہ بن حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام، پھر ہے حسن و ابراہیم بن حسین، پھر ہے جعفر بن حسن، داؤد بن حسن کے دو بیٹے سلمان اور عبداللہ، ابراہیم بن حسن کے بیٹے محمد، اسماعیل اور اسحاق، عباس بن حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام بن عبداللہ بن حسن علیہ السلام۔ جب ریاح نے آل حسن علیہ السلام کے ان افراد کو قید کر لیا تو ان میں علی بن حسن بن علی العابد موجود نہ تھے۔ دوسرے دن صبح کا وقت گزرنے کے بعد جب یہ ریاح کے پاس آئے تو ریاح نے انہیں مرحبا کہہ کر ان کی حاجت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھے بھی میری قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ قید کر دے، چنانچہ اس نے انہیں بھی قید کر لیا۔ آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد منصور نے ریاح کو خط لکھا کہ وہ ان کے ساتھ محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان المعروف دیباج کو بھی قید کر لے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص عبداللہ بن حسن علیہ السلام کا بھائی تھا، کیونکہ ان سب کی ماں حضرت فاطمہ بنت الحسین بن علی علیہ السلام تھیں، لہٰذا ریاح نے اسے بھی ان کے ساتھ قید کر دیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر منصور نے جدھر جانا تھا ادھر چلا گیا، اور جب حج سے واپس آیا تو مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوا بلکہ ربضہ ریب ظالح کی طرف چلا گیا، لہٰذا ریاح بھی منصور کے پیچھے ربضہ چلا گیا تو منصور نے اسے واپس بھیج دیا اور حکم دیا کہ بنی حسن کو ان کے مادری بھائی محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان کے ساتھ میری طرف بھیج دو۔ منصور کا حکم ملنے پر ریاح واپس چلا گیا اور انہیں لے کر دوبارہ ربضہ کی طرف چل پڑا۔ ان کی کڑیاں اور زنجیریں ان کی گردنوں اور ان کے پیروں میں ڈالی گئی تھیں اور انہیں بغیر کجاوے کے اونٹوں پر بٹھایا گیا تھا۔ پیج نمبر 618 پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے جب ریاح انہیں لے کر مدینے سے نکلا تو امام جعفر صادق علیہ السلام پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر گریہ فرمانے لگے۔ آپ علیہ السلام انہیں دیکھ رہے تھے مگر وہ آپ کو نہ دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آپ کے ریش مبارک پر گر رہے تھے اور آپ علیہ السلام اس حالت میں ان کے حق میں دعا فرما رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ان لوگوں کے بعد خدا اپنے دونوں حرموں کو محفوظ نہ رکھے گا۔ جب یہ لوگ چلے تو محمد و ابراہیم بدوؤں بے دال واو دوسرے واو پہ حمزہ ہے بدوؤں کی صورت میں اپنے باپ کے پاس آئے اور انہوں نے خروج کی اجازت طلب کی تو اس نے کہا نہیں، جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ مناسب وقت اور حالات کے سازگار ہو جانے کا انتظار کرو، اور کہا کہ اگر منصور دوانیقی تمہیں عزت کی زندگی گزارنے سے روک بھی لے تو وہ تمہیں عزت کی موت مرنے سے تو نہیں روک سکتا۔ آگے لکھا ہے کہ جب وہ ربضہ پہنچے تو محمد بن عبداللہ عثمانی کو منصور کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک قمیص اور باریک سی چادر پہنی ہوئی تھی۔ جب وہ منصور کے سامنے کھڑا ہوا تو منصور نے اسے دیکھ کر کہا کہ او بے غیرت کمینے۔ محمد نے کہا سبحان اللہ، میرا تو ہر چھوٹا اور بڑا عمل تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر تم کس وجہ سے مجھے ایسے گندے القابات سے پکار رہے ہو؟ منصور نے کہا بتا تیری بیٹی رقیہ کو کس سے حمل ٹھہرا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کی بیوی تھی، بریکٹ کلوز۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو مجھے دھوکہ نہ دے گا اور میرے دشمنوں کی مدد نہ کرے گا، اور اب تو دیکھ رہا ہے کہ تیری بیٹی حاملہ ہے اور اس کا شوہر غائب ہے، تو اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو خود گناہ گار ہے یا تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اجنبی مردوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے، جیسا کہ اس کا نمونہ تیری بیٹی کی صورت میں ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور خدا کی قسم میں سنگسار کروں گا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے محمد نے کہا جہاں تک میرے وعدے کی بات
ہے تو اگر تجھے اس میں کسی قسم کی وعدہ خلافی کا علم ہے تو میں اس کی سزا کے لیے تیار ہوں، اور یہ جو تہمت تو نے اس لڑکی پر لگائی ہے تو جان لے کہ خدا نے اسے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عزت دی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئی ہے، انورٹڈ وہ بریکٹ کلوز لکھا، لہٰذا میرا گمان یہ ہے کہ اس کے شوہر نے کسی ایسے وقت اس کے ساتھ مقاربت کی ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پیج 619 اس کی باتیں سن کر منصور آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں اور اسے برا نہ کر دیا جائے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے 150 کوڑے لگائے جائیں۔ جب اسے کوڑے لگائے گئے تو ایک کوڑا اس کے منہ پر لگا۔ اس نے چلا کر کہا، خدا تجھ پر لعنت کرے، تو میرے چہرے کو تو معاف کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تو اس کا کچھ لحاظ رکھ۔ اس پر منصور کے غضب کی آگ مزید بھڑکی اور اس نے غصے میں آ کر جلاد سے کہا کہ اسے کوڑے لگا۔ جلاد نے اسے تقریباً 30 کوڑے سر پر لگائے، ان میں سے ایک کوڑا اس کی آنکھ پر لگا تو وہ بہنے لگی۔ جب اسے زخموں سے چور چور کر کے باہر نکال دیا گیا، وہ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے دیباج دالیہ بے الف جیم کہا جاتا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کا غلام دوڑ کر اس کی طرف گیا اور اسے کہنے لگا کہ کیا میں آپ پر اپنی چادر ڈال دوں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، خدا تجھے جزائے خیر دے، باخدا مجھے مار سے زیادہ اپنی بے توقیری اور برہنہ کیے جانے کا دکھ ہے۔ اس کے پکڑے جانے کا ایک سبب یہ تھا کہ ریاح نے منصور سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، اہل خراسان آپ کے شیعہ ہیں، اہل عراق آل ابی طالب کے شیعہ ہیں، اور جہاں تک مسئلہ اہل شام کا ہے تو باخدا وہ حضرت علی علیہ السلام کو بریکٹ میں لکھا ہے معاذ اللہ کافر سمجھتے ہیں، لیکن اگر محمد بن عبداللہ عثمانی اہل شام کو اپنی طرف بلائے تو ان میں سے کوئی بھی اس کی بات کو نہیں ٹھکرائے گا۔ یہ بات منصور کے دماغ میں بیٹھ گئی، چنانچہ اس نے اسے آل حسن کے ہمراہ گرفتار کرنے کا حکم صادر کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے منصور کی اس کے بارے میں بڑی اچھی رائے تھی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پھر ابو اون نے منصور کی جانب یہ خط لکھا، اہل خراسان نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے اور محمد بن عبداللہ کا معاملہ کافی طول پکڑ گیا ہے۔ یہ خط ملنے پر منصور نے محمد بن عبداللہ بن عمرو عثمانی کے بارے میں حکم صادر کیا تو اسے قتل کر کے اس کا سر خراسان بھیج دیا گیا۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 620 پر، بھیج دیا گیا اور اس کے سر کے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجا گیا جس نے حلف اٹھا کر بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ کا سر ہے، جس کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب آپ کو قتل کر دیا گیا تو آپ کے بھائی عبداللہ بن حسن نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ان کی سلطنت و بادشاہی کے زمانے میں امن سے تھے، پھر انہوں نے ہماری ہی بادشاہت کے زمانے میں ہمیں قتل کر دیا۔ آگے لکھا ہے کہ پھر منصور انہیں ربضہ سے لے کر چل پڑا، وہ خود زرد رنگ کے خچر پر سوار تھا۔ عبداللہ بن حسن نے اسے دیکھ کر کہا کہ اے ابو جعفر منصور، روزے بدا ہم نے تو تمہارے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ ابو جعفر نے اپنا سر نیچے کر لیا اور بے توجہی کے ساتھ گزر گیا۔ جب عبداللہ اور اس کے ساتھی کوفہ پہنچے تو عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا اس علاقے میں کوئی ایسا ہے جو ہمیں اس سرکش سے بچا سکے؟ اس کے 2 بھتیجے تلواریں اٹھا کر سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ حکم فرمائیے۔ عبداللہ نے ان سے کہا، شاباش میرے بیٹوں، تم دونوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، مگر اس کے مقابلے میں تم دونوں ناکافی ہو، لہٰذا واپس پلٹ جاؤ۔ پھر منصور نے کوفے کے مشرقی حصے میں ابن حبیرہ کے قصر میں انہیں بلایا اور وہاں محمد بن ابراہیم بن حسن کو طلب کیا۔ محمد بن ابراہیم بڑا خوبصورت تھا۔ منصور نے اسے دیکھ کر کہا، کیا تم دیباج اصغر ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ منصور نے کہا، میں تمہیں ایسے عبرتناک طریقے سے قتل کروں گا جیسے میں نے پہلے کبھی کسی کو نہ کیا ہوگا۔ پھر اس نے حکم دیا تو اسی جگہ محمد بن ابراہیم پر ایک ستون نما عمارت بنا دی گئی جس میں اس کا دم گھٹا اور وہ مر گیا۔ آل حسن علیہ السلام میں سے سب سے پہلے ابراہیم بن حسن اور ان کے بعد عبداللہ بن حسن کو قتل کر دیا گیا، اور جہاں اسے مارا گیا تھا اسی جگہ کے آس پاس ہی کہیں اسے دفن کیا گیا۔ اس کی قبر یا تو وہی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اور اس کے قریب کہیں واقع ہے، اور ان کے
بعد علی بن حسن کی وفات ہوئی۔ ہم آ گئے پیج 621 پہ۔ پھر لکھا ہے کہ ان کی وفات کے واقع ہونے کے بارے میں 3 طرح کے اقوال ملتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ منصور نے حکم دیا تو ان کو قتل کر دیا گیا، دوسرا قول یہ ہے کہ منصور کے حکم پر انہیں زہر پلا دیا گیا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ منصور نے عبداللہ سے کہا کہ جو بھی تیرے بیٹے کے خروج کا بتائے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ ہلاک ہو گیا، واللہ عالم۔ آگے یہ لکھا ہے پھر اگلے پیراگراف میں کہ ان لوگوں میں سے صرف داؤد بن حسن بن علی علیہ السلام کے 2 بیٹے سلیمان اور عبداللہ، ابراہیم بن حسن کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل اور جعفر بن حسن ہی زندہ باقی رہے۔ حوالہ ہے الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 521۔ اگلی ہیڈنگ ہے چھوٹی کے مطلب سب ہیڈنگ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا آل حسن کے مصائب پر گریہ کرنا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حسین بن زید کا کہنا ہے میں قبر و منبر رسول کے درمیان کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ بنی حسن کو ابو الازہر کی ہمراہی میں مروان کے گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے اور انہیں ربضہ کی طرف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے بنی حسن کو دیکھا ہے، انہیں محملوں پر بٹھا کر کہیں لے جانے کی بات ہو رہی تھی۔ یہ خبر سن کر امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ امام علیہ السلام کے کہنے پر میں بیٹھ گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو بلایا، پھر کافی دعا و ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اپنے غلام سے فرمایا جاؤ دیکھو جب انہیں محملوں میں بٹھا دیا جائے تو مجھے آگاہ کرنا۔ یہ حکم سن کر آپ علیہ السلام کا غلام چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا کہ اب وہ مکمل طور پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ پیج 622۔ غلام کے اطلاع دینے پر امام علیہ السلام سفید بالوں سے بنے ہوئے ایک پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ بن حسن اور ابراہیم بن حسن اپنے تمام اہل و عیال سمیت ایک سفر کے لیے تیار ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک دشمن کا سپاہی تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر امام علی مقام علیہ السلام نے اس قدر گریہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی ریش مبارک بھیگ گئی، اور پھر آپ علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا اے ابو عبداللہ خدا کی قسم اس کے بعد خدا کی کسی بھی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ خدا کی قسم عقبہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی بیعت کا لحاظ نہ انصار نے رکھا اور نہ ہی ان کی اولاد نے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بیان کیا میرے بابا نے، آپ علیہ السلام نے نقل کیا اپنے بابا علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے دادا سے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ عقبہ عین قاف بے ہے، ہو سکتا ہے یہ ورڈ عقبہ ہو یا عقبہ، تو اس میں سے میں ان سے بیعت لو۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا میں ان سے کس طرح بیعت لوں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیعت لیں۔ اب لکھا ہے کہ اس خبر کا ایک راوی ابن جاد جیم این دال کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ خدا کی اطاعت کریں گے اور اس کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ اس خبر کے دوسرے راویوں کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ ان سے اس بات پر بیعت لیں وہ جن جن چیزوں سے خود کو اور اپنی آل کو بچائیں گے ان چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کو بھی بچائیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم انہوں نے اس بیعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کسی نے ظلم کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روکا۔ خدایا انصار کو ان کی اس کوتاہی کی سزا تو خود ہی دے سکتا ہے۔ حوالہ ہے مقاتل الطالبین اور صفحہ نمبر 148۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 623 پر۔ لکھا ہے ہیڈنگ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا حضرت عبداللہ بن الحسن علیہ السلام کے نام ایک خط۔ لکھا ہے عطیہ بن نجیح نون جیم یہ ہے بن مطہر یا مطہر رازی اور اسحاق بن عمار سیرفی سواد یہ رے فے چھوٹی یہ دونوں سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن حسن اور ان کے گھر والوں کو ربضہ کی طرف لے جایا گیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے خط میں اس طرح تعزیت پیش کی۔ اچھا سامعین یہ خط جو ہے یہ 1 2 3 4 صفحات پر ہے عربی میں اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم پیج 626 پہ آ گئے ہیں، یعنی عربی کے
پیج 626 کے آخری میں بالکل آئے ہیں اور یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آل حسن کے خلف صالح اور ذریت طیبہ کے نام۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ بعد ازاں عرض یہ ہے کہ اگرچہ وہاں ربضہ لے جائے جانے کی مصیبت میں آپ اور آپ علیہ السلام کے گھر والے تنہا ہیں اور میری نسبت آپ لوگوں کو اس سے زیادہ دکھ اور دلی صدمہ پہنچا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے جس قدر دکھ اور پریشانی آپ کو ہوئی ہے ویسے ہی مجھے بھی ہوئی ہے، تاہم میں اس معاملے میں صبر اور حسن عزا کی طرف رجوع کرتا ہوں جس کا خداوند عالم نے متقی لوگوں کو حکم دیا ہے، جیسا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے سورہ طور کی آیت نمبر 44 میں انورٹڈ کاما۔ ہم آگئے ہیں پیج 627 پر، انورٹڈ کاما سورہ طور کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نگاہوں میں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور مقام پر وہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ جو کہ سورہ قلم آیت نمبر 48 کا ہے کہ انورٹڈ کاما کے پس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے حضرت یونس کی طرح نہ ہو جائیں۔ پھر لکھا ہے کہ جب حضرت حمزہ علیہ السلام کے اعضاء کاٹے گئے تو درج ذیل آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا اور اس کا بدلہ نہ لیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 126 ترجمہ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر تم نے صبر نہ کیا تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین یاد رہے کہ ہم یہ وہ خط کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم آگے ہیں جگہ، اگر وہ بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر ہم نے یہ پڑھ لیا، ہاں ٹھیک ہے، حق میں بہتر ہے۔ پھر لکھا ہے ایک جگہ وہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 ترجمہ انورٹڈ کاما کے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور انجام اور بریکٹ میں لکھا ہے اہل تقوی کے لیے ہے، اہل تقوی کے لیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ ایک مقام پر ارشاد قدرت ہوتا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 ترجمہ انورٹڈ کاما کے، جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 628 پر۔ آگے لکھا ہے کہ ایک اور جگہ وارد ہوا ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں کہ یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ ہم نے یہ ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، انورٹڈ کاما، اور جو مصیبت تجھے پیش آئے اس پر صبر کرو، یہ امور یقیناً ہمت طلب ہیں، انورٹڈ کاما۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 تھی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کہ انورٹڈ کاما میں ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور مقام پر آیا ہے سورہ عصر کی آیت نمبر 3 ترجمہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ ایک جگہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ پھر ابھی انورٹڈ کاما میں، اور ہم پیج 629 پہ آ گئے کہ پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل نہ ہوا جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کی اور شفقت کرنے کی تلقین کی، اور یہ ہے سورہ بلد کی آیت نمبر 17 جس کو ہم نے پڑھا۔ سامعین یہ میرا مالی آیا ہوا ہے اور باہر گھاس کاٹنے کی آواز آ رہی ہے، اس کو برداشت کیجئے، اس کو بیک گراؤنڈ کی ساؤنڈ کو۔ اچھا، آگے لکھا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہے کہ اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جانوں، مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے ایک مقام پر وارد ہوا ہے یہ انورٹڈ کاما کے، اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بد دل ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ خوار ہوئے، اور اللہ تو صابروں کو دوست رکھتا
सकता है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये था सूरह आल इमरान आयत नंबर 146 का तर्जुमा जो हमने पढ़ा। अब लिखा है कि एक और जगह इरशाद खुदाबंदी है जो कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 का तर्जुमा है कि और साबिर मर्द और साबिर औरतें अल्लाह रब, ये बस इतना ही है। फिर लिखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है सूरह यूनुस की आयत नंबर 109 तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा के, और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर लिखा है कि ए मेरे चचा और चचाजाद जान लीजिए कि खुदावंद बुजुर्ग व बरतर है, उसने अपने हबीब के दुनियावी नुकसान की कभी परवाह नहीं की, पेज 630 नहीं की, और ना ही उसे सब्र कर के साथ खसारे मेहनत और अजियत से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है। और यकीनन उस ज़ात बुजुर्ग व बरतर ने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के पास दुनियावी नेमतों और आसाइशों की बहुतात की परवाह नहीं की। अगर ऐसा ना होता तो उसके दुश्मन उसके औलिया को कत्ल ना करते, उन्हें खौफजदा ना करते और उनके हकूक़ की अदायगी से ना रोकते, और उसके दुश्मन ईमान वाले साहिबान ईमान और सरबलंद व गालिब रहते। अगर ऐसा ना होता तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कत्ल न किए जाते और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ज़नाज़ादों में से एक के जुल्म सितम का निशाना न बनते। अगर ऐसा ना होता तो जब आप अलैहिस्सलाम के जद्द बुजुर्गवार हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अम्र इलाही का नफाज किया था तो जुल्म के साथ शहीद ना किए जाते, और आप अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी जुल्म व बर्बरियत का निशाना न बनाया जाता। अगर ऐसा ना होता तो खुदावंद मताल अपनी किताब में ये न फरमाता इन्वर्टेड कॉमा, और अगर ये बात ना होती तो काफिर लोग सब एक ही जमात में मुज्तमा हो जाएंगे, तो हम खुदाए रहमान के मुनकिरों की छतों और सीढ़ियों को जिन पर वो चढ़ते हैं चांदी का बनाते इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये तर्जुमा हमने पढ़ा सूरह ज़खरफ की आयत नंबर 33। अब आगे लिखा है कि अगर ऐसा ना होता तो वो अपनी किताब में ये ना फरमाता। अब वो आइए तर्जुमा पढ़ते हैं। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 55 और 56 का है इन्वर्टेड कॉमा के। क्या उनका ख्याल ये है कि हम जो कुछ माल और औलाद दे रहे हैं ये उनकी नेकियों में उजलत की जा रही है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, उन्हें तो हकीकत का शऊर भी नहीं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम आगे पेज नंबर 631 पे लिखा है अगर ऐसा ना होता तो हदीस में ये अल्फाज वारिद ना होते। क्या कि इन्वर्टेड कॉमा में कि अगर मुझे मोमिन के बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाने का लिहाज ना होता तो मैं काफिर के लिए लोहे की पगड़ी बना देता और उसे कभी सरदर्द तक महसूस ना होता, यानी मैं उसके हिस्से की तमाम तर नेमतें उसे दुनिया में ही दे देता ताकि आखिरत में उसका कोई हिस्सा बाकी ना रहे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और जो हम पढ़ रहे थे उसके बाद लिखा है कि अगर ऐसा ना होता तो हदीस में ये भी ना आता। क्या, आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि खुदा के नज़दीक दुनिया एक मच्छर के पर की भी बराबरी नहीं कर सकती इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आगे लिखा है कि अगर ऐसा ना होता तो काफिर को पूरी दुनिया से पानी का एक घूंट पीना भी नसीब ना होता, और अगर ऐसा ना होता तो हदीस में ये ना आता इन्वर्टेड कॉमा के अगर कोई मोमिन किसी पहाड़ की चोटी पर भी होता तब भी खुदा की तरफ किसी काफिर या मुनाफिक को भेजता जो इसे अजियत देता इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर लिखा है अगर ऐसा ना होता तो हदीस में ये भी वारिद ना होता। क्या, आइए पढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमा कि बेशक खुदा जब किसी कौम या बंदे से मोहब्बत करता है तो उस पर मसाइब की बारिश बरसाता है, बस वो जैसे ही एक गम से निजात पाता है तो दूसरे में मुब्तला हो जाता है। हम आ गए पेज 632 पे। फिर लिखा है कि अगर ऐसा ना होता तो हदीस में ये अल्फाज वारिद ना होते। तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा के खुदावंद आलम की निगाह में दो घूंट बड़े ही पसंदीदा हैं। एक वो गुस्से का घूंट है जिसे मोमिन हालत गज़ब में पीता है, और एक वो दुख का घूंट है जो मोमिन मुसीबत के वक्त भरता है और उसका सामना हुस्न अज़ा यानी ब्रैकेट में लिखा है बिला शिकवा इजहार गम, बस ये लिखा है, और एहतसाब के साथ करता है, यानी उसके असबाब में गौर व फिक्र करना कि ये गम कहीं उसे उसके आमाल की वजह से ही तो लाहक नहीं हुआ है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर लिखा है अगर ऐसा ना होता तो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर जुल्म करने वालों की तूल उम्र, सेहत बदन और कसरत माल व औलाद की दुआ ना करते। फिर लिखा है अगर ऐसा ना होता तो हम तक ये बात ना पहुँचती कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स पर भी रहम ज़ाहिर करते हैं उसके लिए इस्तग़फ़ार करते तो उसे शहीद कर दिया जाता। लिहाजा ए मेरे चचा, चचाजाद और मेरी फुप्पी और बहन के बेटों, तुम पर लाजिम है कि तुम सब्र से काम लो, खुदा के फैसले पर राज़ी रहो, उसके अमर को तस्लीम करो, अपना मामला उसी ज़ात बुजुर्ग व बरतर के हवाले कर दो, उसकी क़ज़ा पर सब्र रज़ा का मुज़ाहरा करो, उसकी अताअत के साथ तमस्सुक रखो और उसके हुक्म के आगे सरनिगूं हो जाओ। खुदा से दुआ है कि वो हम पर और तुम पर सब्र के दहाने खोल दे, हमारा और तुम्हारा खात्मा अजर व सादत के साथ करे और
اپنی قوت و طاقت کے ساتھ ہمیں اور تمہیں ہر قسم کی ہلاکت سے بچائے رکھے، اور اپنی قوت و طاقت کے ساتھ ہمیں اور تمہیں ہر قسم کی ہلاکت سے بچائے رکھے۔ بے شک وہ سننے والا ہے ہر دعا اور ہر دعا کرنے والے کے قریب ہے۔ اور خدا کا درود ہو اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام پر، کہ جو ساری مخلوق میں سے اس کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں۔ تو یوں سامعین ہم نے پیج 633 کے اوپر اپنی اس آج کی ریڈنگ کا اختتام کیا اور وہ خط بھی مکمل ہو گیا۔ چلیے ہم ملیں گے اب اگلی آڈیو میں، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بہت تھوڑے سے صفحات رہ گئے ہیں، یعنی ہماری اس کتاب کا سفر ختم ہونے والا ہے، پھر ہم بھی اداس ہو جائیں گے۔ چلیے کوئی بات نہیں، نئی کتاب شروع کر دیں گے۔ سلامت رہیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔